फ्रांस में आज रईस और उरूजा का आखिरी दिन था। वो आज शाम की फ्लाइट से वापस पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले आज का दिन रईस ने शिकार के नाम किया था। अगर शिकार की बात की जाए तो शिकार फ्रांस में आम सरगर्मी नहीं है और ये हर जगह नहीं किया जा सकता था। शिकार के खेल के कुछ असूल थे और जानवरों के लिए शिकार के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी था। पहले शिकारी इम्तिहान क्लियर करना पड़ता था, मुकम्मल ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, परमिट होना लाजमी था और आखिर में यहाँ के क्लब एफटीसी का मेंबर होना ज़रूरी था। फेडरेशन नेशनल टेस्ट चेशरस और मे बी चेजरस, जो भी नाम है इसका। शिकार दिन के वक्त में ही किया जा सकता था और शिकार की मखसूस जगहें थीं। इस वक्त भी वो और उरूजा शिकारों की एक टीम के साथ अपने अपने घोड़े पर सवार थे। शिकारी जानवर इनके साथ थे, सबके हाथों में राइफल थी। ज़्यादातर शिकारी गोरे थे सिवाय इन दोनों के। शिकार के लिए बनाए गए वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, जो बड़े मैदान और जंगल जैसा दिखता था, इनके घोड़े टप टप की आवाज़ के साथ आगे बढ़ रहे थे। बिजनेस में होने के अलावा एक दूसरा काम जो रईस को पसंद था वो शिकार था। वो एक अच्छा हंटर था और पिछले 8 सालों थे वो हर साल 6 महीने में शिकार के लिए ज़रूर निकलता था। वैसे तो इसे शिकारी जानवरों के साथ शिकार करना पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ का असूल यही था। जैसे ही कोई हिरन नज़र आता, शिकारी कुत्ते आगे बढ़कर इसे घेर लेते और फिर शिकारी एक फासले से अपनी बंदूक से मतलूबा शिकार को मार गिराते। आप खुद शिकारी हों तो भला शिकारी कुत्तों के साथ की क्या ज़रूरत, लेकिन इनके पास यही ऑप्शन था। तमाम शिकारी मखसूस नीले रंग के यूनिफॉर्म में थे, भारी बूटों के साथ घोड़ों पर बैठे आगे बढ़ रहे थे। सर पर शिकारी हेलमेट थे। दरख्तों के बीचों बीच बनी लंबी रास्तों से गुजरते हुए अचानक शिकारी कुत्ते हिरन को देखते इसकी जानिब भागे और रईस ने अपना घोड़ा सबसे पहले भगाया। इसके अंदर का शिकारी इसे शिकारी कुत्तों के हिरन को घेरने से पहले इसे शिकार करने पर उकसा रहा था। खुले मैदान में हिरन का कलांचियां भरता वजूद आगे बढ़ रहा था। रईस ने अपना घोड़ा दौड़ाया। तेज़ हवा इसके चेहरे पर लगती पीछे जाने लगी और इसके घोड़े की टांगें ज़मीन पर धड़कने लगीं। वो मैदान के किनारे रुक गया, बंदूक उठाकर सीधी की। हिरन शिकारी कुत्तों की पहुंच से बहुत दूर था, पर कुत्ते इसे चारों जानिब से घेरने की कोशिश में थे। 1 मिनट गुजर गया। उरूजा अपना घोड़ा दौड़ाती इस तक पहुंच चुकी थी। एक आंख बंद किए दूसरी बंदूक के लेंस पर टिकाए रईस ने गोली चलाई, जो सीधा अपनी जान बचाकर भागते हुए हिरन को लगी और वो मचल कर गिरा। बॉस, मुराद बार बार फ़ोन कर रहा है, शायद ज़रूरी बात है। उरूजा ने जब देख लिया कि हिरन शिकार हो चुका था, तब इसने बताना ज़रूरी समझा। मुराद आलम रईस से फ़ौरन बात करना चाहता था। इसे कहो सब्र रखे, आज हम वापस आ रहे हैं। बंदूक वापस कंधे पर टांगते इसने कदरे सुकून से कहा, लेकिन उरूजा परेशान थी। रईस ग्रुप में एक आफत आ गई थी। सुबह सुबह से मीडिया नई खबरें छाप रहा था। रईस टेक्सटाइल इस बार एक बार फिर से हमलों की जेर असर थी। रईस टेक्सटाइल कई निजी ब्रांड्स को कपड़ा फराहम करता था और इस बार ऐसे ही ब्रांड्स ने रईस पर केस किया था, क्योंकि कपड़े की क्वालिटी मुआहिदे के मुताबिक नहीं भेजी गई थी। कपड़ा इंतहाई सस्ती क्वालिटी का था। आज सुबह से ही निजी ब्रांड्स ने रईस हेड ऑफिस के बाहर हड़ताल कर रखी थी। मीडिया धड़ाधड़ खबरें छाप रहा था। वैसे तो मुराद संभाल रहा था, लेकिन वो चाहता था कि रईस से एक बार बात हो जाए, क्योंकि सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी। लोगों को धोखे देकर हराम इकट्ठा करके ही रईस ग्रुप आज यहाँ पहुँचा है। ऊंची दुकान, फीका पकवान। मीडिया पर अजीबोगरीब बयान आ रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे सब प्लानिंग के तहत हो रहा हो। जब तक वो फील्ड से बाहर निकले, उरूजाई से पूरी कहानी सुना चुकी थी। रईस के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं उभरी। अपनी ज़िंदगी के 39 सालों में इसने ऐसे बहुत से हादसे देखे थे। बिजनेस में ये सब होता रहता था। क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर की अप्रूवल के बाद ही कपड़ा सप्लाई होता है, तो हमारे क्यूएनएन ने बयान क्यों नहीं दिया? वो वो इससे संजीदगी से पूछा। टप टप की आवाज़ से दोनों के घोड़े एक साथ चलते वापस आ रहे थे। जासिब लोकारी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है।
وہ مراد کی حراست میں ہے۔ اس کا کہنا ہے یہ غلطی سے ہوا ہے۔ عروضہ نے پریشانی سے جواب دیا۔ وہ آج کی ویڈیوز دیکھ چکی تھی۔ رئیس ہیڈ آفس کے باہر ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ جانے کون کون سے پرانے کیس نکالے جا رہے تھے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے غلطی سے ہوا ہے تو پھر مان لینا چاہیے۔ کس قدر اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن باس، عروضہ نے کچھ کہنا چاہا۔ مسٹر جازب سے بات کرواؤ میری۔ اس نے عروضہ کی بات اچک لی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں تھے۔ جازب لغاری 35 سالہ مرد تھا جو اپنے کام میں ماہر تھا۔ اس سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی تھی؟ ہیڈ آفس کے خفیہ کیمرے میں اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے رئیس گروپ کی حرمت پر سوال اٹھے تھے۔ اتنی بدنامی ہوئی تھی۔ رئیس صاحب، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میری وائف ایمرجنسی میں تھی۔ میں نے لوکل مارکیٹ میں سپلائی ہونے والا کپڑا سمجھ کر اپروول دے دیا تھا۔ جازب کے چہرے سے وحشت پھوٹ رہی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں ابلی ہوئی تھیں۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ رئیس نے ایک نظر اس کے قریب کھڑے مراد کو دیکھا۔ نظریں سوالیہ تھیں۔ آیا اس کی وائف واقعی ہسپتال میں تھی؟ مراد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کرسی سے ٹیک لگا دی۔ لیپ ٹاپ میز پر رکھا تھا۔ رئیس کے عقب میں عروضہ کھڑی تھی۔ وہ اب کچھ سوچ رہا تھا، جبکہ جازب کے چہرے کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ دل کی دھڑکن کبھی رک رہی تھی تو کبھی پسینہ دوڑ کر دل باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ اس برانڈ کا نام کیا ہے؟ لباس کلیکشن، مراد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اپنا بیان دو اور اس برانڈ سے معافی مانگ لو۔ ہائی کوالٹی کا کپڑا دوبارہ سپلائی کیا جائے اور جو بھی ہرجانہ ہے ادا کر دو۔ اس کی بات سنتے ہی مراد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ رئیس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جانتے ہو کتنی بدنامی ہوگی؟ کروڑوں کا نقصان ہوگا۔ مراد نے سر تھام لیا۔ اگر غلطی رئیس کے ملازم سے ہوئی ہے تو پھر بھرپائی بھی رئیس کو ہی کرنی ہوگی۔ صبح تک اس میٹر کو کلوز کرو، مراد کو حکم دیا گیا۔ جازب لغاری، تم آزاد ہو، لیکن دھیان رہے، رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ اس کی آنکھوں کا سرد پن ایسا تھا کہ جازب کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، پر اس کی جان بخش دی گئی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے شکریہ ادا کر رہا تھا۔ رئیس نے بنا کچھ کہے ہاتھ بڑھا کر اسکرین بند کر دی، جبکہ روبوٹ جیسی عروضہ کے چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں تھیں۔ آخر اس کے باس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ شکر ہے تم نے شکل تو دکھائی۔ فجر آج یونیورسٹی آئی تھی۔ صفدر کو اسے دیکھ کر سکھ کا سانس آیا، جبکہ اس کے باقی کلاس فیلوز تقریباً غائب تھے۔ سب کے پروجیکٹ مکمل تھے۔ انتظار تھا تو صرف اس ایونٹ کا، تاکہ سب آزاد ہو سکیں۔ تم تو شکل دکھانے کے لائق بھی نہیں ہو، پھر بھی آ جاتے ہو۔ فجر نے قہر بھری نظروں سے صفدر کو دیکھتے کہا۔ سفید ٹراؤزر پر مسٹرڈ رنگ کی لمبی قمیض پہنے وہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ سر سے بار بار پھسل رہا تھا۔ بال پونی ٹیل میں قید تھے اور چشمے سے جھانکتی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ یہ تو شکر تھا کہ اینک کے شیشوں نے یہ شعلے روک رکھے تھے، ورنہ صفدر جل بھسم کر کوئلہ ہو جاتا۔ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ فجر کا رویہ گاؤن والے حادثے کے بعد سے مزید بدل گیا تھا۔ اس کی باتیں احساس دلاتی تھی جیسے سارا قصور صفدر کا ہو۔ یہ تو تم بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سنگی بینچ پر بیٹھے وہ دونوں اپنے الگ ہی مسئلوں میں الجھے رہتے تھے۔ آج موسم اچھا تھا۔ صبح سے ہی ابر آلود اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اسی لیے فجر کا کلاس روم کے اے سی کی بجائے باہر گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ ابھی تو اسے میڈم روشنا سے بھی ملنا تھا، پر اس سے پہلے صفدر سے بہت کچھ کلیئر کرنا تھا۔ مجھے فی الوقت ایسا کوئی گناہ یاد نہیں آ رہا جس کی تم مجھے سزائے موت سناؤ، وہ خفگی سے بولا۔ اتنے دن ہو گئے تھے ادھر ادھر گھومتے، نہ کرنے کو کوئی کام تھا اور نہ ہی لڑنے کو فجر میسر تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کا پریشر الگ تھا۔ موت انڈر ریٹڈ سی سزا ہے۔ میں تمہیں موت کیوں دوں گی؟ تمہارا جرم زیادہ بڑا ہے، وہ اسی اطمینان سے بولی۔ سینے پر بازو جمائے اس کی نظریں
सफदर के चेहरे पर जमी थी। यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट अभी तक इसके मुजरिम को नहीं पकड़ पाई थी। अफसोस कि ये काम भी इसे ही करना था। मेरी माँ, मैंने किया क्या है? वो झटके से उठ खड़ा हुआ। सादा शलवार कमीज में वो आज अलग दिख रहा था, परेशान और बेहाल। तुमने जरका को हमारी अलमारी की चाबी क्यों दी? फजर ने सीधा होते सीने से बाजू हटाते कहा। गर्दन उठी हुई थी और आंखें सफदर की आंखों में गाड़ दी। क्या बकवास है ये? इसके चेहरे की रंगत बदली। बकवास नहीं, हकीकत है। अब तुम बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं ऐसा क्यों करूँगा? वो गुस्से से चिल्लाया। चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। मलका मलून अपनी जोन में लौट आई थी। जरका जरका कहाँ से आ गई सब में? जरका इनकी जूनियर थी और सफदर की आजकल इससे बातचीत चल रही थी। बल्कि सफदर को इस पर क्रश था। तुम इसे गाड़ियों में लिए घूमते हो, मैं नहीं। पर अफसोस कि वो लड़की तुम्हें अच्छा खासा चूना लगा गई है। इस्तेज़ाइया कहते वो फिर से संगी बेंच से टेक लगा गई। सफदर के सर पर लगी और तलवों पर बुझी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि फजर इसकी चोरी छुपे चलने वाले अफेयर से वाकिफ़ थी। लेकिन इसे कैसे पता चला था? इसके लिए हमें पीछे की जानिब भागना होगा। पिछली रात वो अपने काम से फारिग होकर लैपटॉप लिए बैठी थी। मैनेजमेंट अब तक कोई हल नहीं निकाल पाई थी, तो इसे अपना मुजरिम खुद ही ढूंढना था। इवेंट आगे करवाकर जो बदला वो ले चुकी थी वो काफ़ी नहीं था। वो इन चेहरों को अपने सामने शर्मिंदा देखना चाहती थी जिन्होंने इसके ख्वाब को तोड़ा था। बालों को अच्छे से फोल्ड किए इसने अपनी अलमारी को स्टिकी नोट से भर रखा था। इन पर इन सब स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे जिन पर इसे शक था। लैब की एक टैब में लैब के एक टैब में स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन थी, तो दूसरे में क्लास का पूरा ग्रुप था। वो सफदर के दोस्तों को भी देख रही थी। वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर स्टूडेंट्स की तस्वीरें देख रही थी और तब इसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। वो रुक गई, आंखें छोटी किया, गौर से देखा और फिर सफदर की प्रोफाइल ओपन की। इसके बर्थडे पर जो लोग मौजूद थे उनमें वो लड़की जरका भी थी जो 1 साल जूनियर थी, और वो फजर की क्लास टॉपर फरवा की बहन थी। ये शॉकिंग था। फिर इसने सिक्योरिटी हेड की डिटेल्स निकाली। सुहेर असगर डिजिटल सिक्योरिटी का हेड था। इसने जरका की प्रोफाइल ढूंढकर निकाली तो तवक्का के ऐन मुताबिक इसे अपनी मतलूबा तस्वीर मिल ही गई। आह, ये सोशल मीडिया! आजकल किसी की भी पहचान निकालना मुश्किल नहीं था। जरका, फरवा और सुहेल असगर एक ही तस्वीर में साफ नज़र आए थे। वो दोनों बहनें थीं, ये बात कम लोग ही जानते होंगे, और वो दोनों सिक्योरिटी हेड की बेटियां थीं, ये बात शायद ही कोई जानता हो। बालों में पेंसिल फंसाए वो पीछे होकर बैठ गई। दिमाग एक पल के लिए घूम गया था। फरवा ऐसा क्यों करेगी आखिर? वो टॉपर थी, ज़हीन थी, पुरजोश और अपने काम को लेकर पैशनेट। वो सबकी फेवरेट थी। वो ख्वाबों की अहमियत भी जानती थी। फिर एक नाइटमेयर्स बुनने वाली फजर से वो खार क्यों खाएगी? इन दोनों में दोस्ती भी नहीं थी, पर दुश्मनी भी नहीं थी। दोनों की बात काम के सिलसिले में ही होती थी। फरवा को जहाँ सबसे ऊपर रहना था, वहीं फजर को अपनी अलग पहचान बनानी थी। लेकिन सबूत इसके खिलाफ जा रहे थे। पर कुछ था जो फजर को परेशान कर रहा था। इसने कुर्सी पर बैठते पुश टिका ली, ऐनक उतार कर मेज़ पर रख दी और बाएं हाथ से भुओं को मसला। आंखें बंद थीं, पर तसव्वुर के पर्दे पर पिछले 4 साल फिल्म की तरह चलने लगे। कुछ था जो आंखों से ओझल था, जो छुपा हुआ था। वो इस अकेले वो कई लम्हे यूं ही बैठी रही। मेज़ पर रखी ठंडे पानी की बोतल अब गर्म हो चुकी थी। क्लास के सभी चेहरे नज़रों के सामने घूमने लगे। वो अपने जहर में खाली स्क्रीनों को आगे पीछे कर रही थी और फिर एक जगह रुक गई। इसने पट से आंखें खोल दी। अब वो फरवा का अकाउंट देख रही थी। वो एक डिसेंट लड़की थी। जरका के मुकाबले में इसका अकाउंट कचरा नहीं लग रहा था। पब्लिक अकाउंट था और हर तस्वीर इसकी अपनी कामयाबियों से जुड़ी हुई थी। अब वो इसकी फॉलोइंग लिस्ट देख रही थी। ज़्यादा लंबी नहीं थी। ज़्यादातर डिपार्टमेंट के ही लोग थे, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के हेड और मेंबर्स। फिर एक नाम पर स्क्रॉल करता इसका अंगूठा रुक गया। जैन सुबहानी। ये वो नाम था जो फजर को याद था
اور یہ وہ لڑکا تھا جو ڈپارٹمنٹ کی انٹرپرینور سوسائٹی کا ہیڈ تھا۔ 1 سال پہلے اس نے فجر کو پروپوز کیا تھا، جسے فجر نے سہولت سے انکار کر دیا تھا کیونکہ تب اس کی زندگی میں ارسل تھا اور وہ اس کے علاوہ کسی کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ کم وقت پھر بھی اپنا نہیں سکا۔ دل میں تکلیف تو ہوئی تھی، پر کیا موو آن کرنا فجر معراج کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا؟ وہ ارسل سے موو آن کر چکی تھی، پر سسک ابھی تک باقی تھی، کیونکہ دھوکے کی تکلیف انسان کو ساری عمر ستاتی رہتی ہے۔ زین سبحانی کے اکاؤنٹ پر جو چیز اسے نظر آئی وہ فروا سہیل کے ساتھ اس کی پرانی تصویر تھی۔ زین کی سالگرہ کی تقریب کی تصویریں تھیں جن میں فروا بھی نظر آ گئی تھی، اور مزید کچھ دیر کھپنے کے بعد جو اسے سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ فروا اور زین بیسٹ فرینڈ تھے۔ اسے کیسے پتہ نہ چلا؟ فجر نے اپنا ماتھا پیٹا۔ تو کیا سمجھ آیا آپ کو؟ کیونکہ فجر کو ساری پکچر کلیئر ہو گئی تھی۔ زین سبحانی اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، یا پھر اسے روتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اور اس نے پورے پلان سے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ مرد انکار کو اپنی الا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ گردن مسلتے فجر کو واقعی افسوس ہوا۔ زین سبحانی، فروا سہیل، زرکا سہیل اور سہیل اصغر سب ملے ہوئے تھے۔ کیا واقعی؟ ایک پل کے لیے فجر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا وہ اتنی بری تھی؟ کیا لوگ اس سے خوفزدہ تھے؟ اسے نیچا دکھانے کے لیے اتنا سب کچھ کیا گیا؟ دل میں ہوک سی اٹھی، آخر پوری دنیا میرے خلاف کیوں ہو گئی ہے؟ میرا تو کوئی ولی یعنی سرپرست بھی نہیں ہے۔ پل بھر کو دل دکھا، دنیا سے خوف آیا، اپنا آپ اکیلا اور بے بس محسوس ہوا، پر اگلے ہی پل اس نے سیدھے ہوتے گردن اکڑا لی۔ جب تم کچھ بھی نہ ہو، زیرو پر ہو، پر پھر بھی لوگ تمہیں گرانے کی سازش کریں تو پھر تمہیں گردن اکڑا لینی چاہیے، کندھے پکڑ سے چوڑے کر کے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اورا اسے ہی کہتے ہیں، اور تمہیں اپنا اورا خود بچانا ہے۔ اور جب ایک عورت اپنی ذات کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اٹھ کھڑی ہو جائے تو پھر تمہیں اس کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ ملکہ ملعون کو کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو تھوڑی بخت والی وائب بھی دے رہے یار۔ مجھے لگ رہا ہے یہ 2-3 ناولز کا مکسچر ہے یہ والا ناول۔ کافی سارے کریکٹر سے انسپائر کریکٹر ہے اس کے اندر، اس پہ ہم اینڈ میں بات کریں گے ضرور۔ لوگ اس سے خوف زدہ تھے تو اچھا ہے، رہیں۔ ملکہ ملعون سے خوف زدہ ہونا چاہیے، یوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ اس نے سوچ لیا تھا، جنگ تو پھر جنگ ہی صحیح۔ بقا کی جنگ تو اس کا مقدر تھی۔ اس کا کمرہ غائب ہوا، اور رات کا اندھیرا بھی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی صفدر کے ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ زرکا نے فروا اور زین کے کہنے پر صفدر سے تعلقات بنائے تھے۔ بیچارہ بری طرح استعمال ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ صفدر نے اس بار نظریں چراتے پوچھا۔ تم بتاؤ۔ پروجیکٹ خراب ہونے کے 1 دن پہلے میں تمہیں جس کیفے میں چھوڑ کر گئی تھی، میرے جانے کے بعد وہاں زرکا آئی تھی نا؟ لہجے کو سخت بنائے اس نے سوال کیا۔ صفدر نے کہنے کو لب کھولے۔ جھوٹ مت بولنا، کیونکہ میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر جا لگا۔ صفدر گہرا سانس لیتا واپس بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پکڑ لیا۔ فجر جو کہہ رہی تھی اس کی سینس بنتی تھی، اور اب اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعی استعمال ہو گیا تھا؟ صفدر کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے خود کو پیچھے گراتے آنکھیں میچ لیں۔ تمہیں اب سچ بتانا ہوگا صفدر، تاکہ ہمیں انصاف مل سکے، فجر نے گہرا سانس لیتے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ میڈم روشنا کے آفس میں بیٹھے تھے۔ فجر کو دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن فجر کی باتیں سننے کے بعد وہ پریشان نظر آئیں۔ مجھے مینجمنٹ سے بات کرنی ہے۔ فجر نے آفس میں اودانے والی خاموشی کو توڑا۔ لیکن یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میڈم روشنا جانتی تھیں کہ یہ بات کسی بدنامی سے کم نہیں ہوگی کہ ڈپارٹمنٹ کا سیکیورٹی ہیڈ کسی ایسے کام میں ملوث ہوگا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ گویا ہوئیں۔ زین سبحانی ایسا کیوں کرے گا؟
एक इनकार को वो अपनी अना का मसला क्यों बनाएगा? वो इसे साल बाद ही क्यों याद आया? आप मुझसे बेहतर जानती हैं कितनी लड़कियां अपने इनकार की वजह से मौत के घाट उतार दी गईं क्योंकि नाम नहाद मर्दों ने इनकार को अना का मसला बना लिया था। हाँ, बस हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैडम रोशना ने कंधे उचकाए। बात तो ठीक थी, बिना सबूत के वो आखिर कर भी क्या सकते थे? फजर ने गर्दन घुमाकर सफदर को देखा। इसके देखने पर सफदर बिदक कर पीछे हटा। मुझे क्यों देख रही हो? तुम लाओगे सबूत? वो सुकून से कहती सफदर का सुकून उड़ा गई। मैं कहाँ से लाऊं? जहाँ तुम इसे लेकर गए थे वहाँ से मिल ही जाएगा। गहरा सांस लेते फजर ने इसे कश्मकश में डाल दिया। लेकिन इसने कुछ कहना चाहा। ये मुश्किल काम था। सफदर साहब, थोड़े तो मर्दों वाले काम किया करें। तमस्खराना कहती वो इसे सुलगा गई। सफदर ने इल्तिजाइया नज़रों से मैडम रोशना को देखा। इंसाफ चाहिए तो ये करना ही होगा। उन्होंने बात ख़त्म कर दी। सफदर के कंधे ढीले पड़ गए, चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। आखिर वो बेवकूफ़ बना ही क्यों? खुद पर गुस्सा आ रहा था। काम कहाँ तक पहुँचा? मैडम रोशना ने अपनी तवज्जो फजर की जानिब मरकूज़ की। जारी है, इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगा। वो पूरे असम से बोली तो मैडम रोशना के तने असाब भी ढीले पड़ गए। वो इनकी सुपरवाइज़र थी। अगर उनका प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो पाता तो सारी बात मैडम रोशना पर आनी थी, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। ये दुनिया है और यहाँ हर कोई अपनी साख बरकरार रखना चाहता है, फिर चाहे वो फजर हो या मैडम रोशना। कुछ देर बाद वो दोनों मैडम रोशना के ऑफिस से बाहर निकले तो राहदारी में जैन सुबहानी अपने ग्रुप के साथ नज़र आया। इसके ग्रुप में जरका और फरवा दोनों थी। फजर ने एक नज़र ठहर कर सफदर को देखा। आंखें साफ साफ कह रही थीं, अब आया यकीन। सफदर का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ा। फजर ने खुद पर जब्त करते एक गहरा सांस लिया। इसे आज तक समझ नहीं आया था कि डिग्री मुकम्मल होने के बाद भी जैन सुबहानी जैसे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में ही क्यों घूमते रहते थे। वो सर झटक कर आगे बढ़ी। सफदर साथ ही था। वो शिकवा कुना नज़रों से जरका को देख रहा था, जो आज कली से बात भी नहीं कर रही थी। जैन की नज़र फजर पर पड़ चुकी थी। हाथ में फुटबॉल थामे वो सब ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे। बदला लेना तो कोई जैन सुबहानी से सीखे। ऐसी चोट मारता है कि सामने वाला बिलबिला कर रह जाए। शौक शरीर लड़के ने फजर को देखकर हाँक लगाई। जैन सुबहानी की नज़र फजर पर पड़ी। मस्टर्ड रंग के सूट में चश्मा सर पर सजाए वो सफदर के साथ उन्हीं की जानिब आ रही थी। लड़की की बात पर फजर की नज़र उठी और अपनी जानिब तकते जैन सुबहानी की नज़रों से जा टकराई। जो जैन सुबहानी की ईगो हर्ट करेगा, जैन इसे रोने पर मजबूर कर देगा। फजर को देखते इसने तमस्खराना कहा। हालांकि फजर को रोना देखना इसका ख्वाब भी रह गया था। हालांकि फजर को रोता देखना इसका ख्वाब ही रह गया था। फजर ने सुना, सहा, पर क्या वो खामोशी से गुजर जाती? तुम्हें पता है सफदर? इसने साथ चलते सफदर को ऊंची आवाज़ में पुकारा। सफदर कर बढ़ा गया। फिल वक्त चलती सिचुएशन से वो वाकिफ था और नहीं चाहता था कि फजर कुछ बोले और पंगा हो। पर फजर ने पंगा नहीं लिया था, पर वो ख़त्म ज़रूर करती। इसकी आवाज़ सुनकर पहलू से गुजरता जैन रुक गया। कुछ मर्दों की ईगो इतनी छोटी होती है कि एक लड़की के इनकार पर हर्ट हो जाती है। आम से लहजे में कहती वो जैन सुबहानी को मुकम्मल तौर पर सुलगा गई। फुटबॉल फेंकता वो वापस मुड़ा। समझती क्या हो खुद को, हाँ? वो गुस्से से दहाड़ा। लेकिन फजर ने रुकना ज़रूरी नहीं समझा। कंधे पर बैग लटकाए वो यूं ही चलती रही जैसे इसने सुना ही ना हो। जैन का पूरा ग्रुप रुक चुका था। जैन, लीव इट। परवा ने आगे बढ़कर इसे तमाशा करने से रोकना चाहा, लेकिन इसने अगले ही लम्हे झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया। तुमसे बात कर रहा हूँ मोहतरमा। चेहरा सुर्ख पड़ चुका था, तेवरी चढ़ी हुई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर गुजरे। कुछ मर्दों की अना वाकई बहुत छोटी होती है। सफदर का सांस खुश्क हुआ, जबकि फजर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। पर मजाल है इसके कदम रुके हों। फजर महराज, अपने नाम की गूंज पर वो रुक गई। सफदर भी रुक गया। फजर, इनके मुंह मत लगो। सफदर ने सरगोशी की, पर परवाह किसको थी? मलका मलकून को तो थी ही नहीं। क्या तुम्हें है? किसी ने मेरा नाम लिया?
اس نے پلٹ کر دیکھا اور معصومیت سے آنکھوں کو پٹپٹایا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ زین سبحانی اس کی جانب بڑھا۔ گرمی کی چھٹیوں کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کم ہی نظر آ رہے تھے، ایسے میں کھلے عام بات کرنے کا زین سبحانی کو ذرا خوف محسوس نہیں ہوا۔ لمبا چوڑا زین سبحانی اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ شعلے اگلتی آنکھیں ظاہر کر رہی تھیں کہ اس کی انا واقعی مجروح ہوئی تھی۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کہیں کہ ملکہ ہو؟ جبڑے بھیجے وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سکون سے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔ ہاں، وہ کیا بھلا سا نام ہے میرا؟ ملکہ ملعون، بس وہی ہوں، مسکرا کر کہتی وہ زین سبحانی کو خاک کر گئی۔ وہ کئی پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے بولا، تمہیں کیا لگا تھا تمہارے لیے گھٹنوں پر آؤں گا میں؟ ہاں، انداز تمسخرانہ تھا۔ گھٹنوں پر آ جاتے تو قابل قبول تھا، پر تم تو منہ کے بل گر گئے۔ افسوس، اسی کے انداز میں کہتی وہ واپس پلٹی، بالوں میں چشمہ اتار کر آنکھوں پر لگا لیا۔ وہ تیز تیز چلتی اس سے دور ہو رہی تھی۔ صفدر وہیں کھڑا رہ گیا۔ سمجھ نہ آیا کیا فجر کے پیچھے جائے یا پھر زین سے بات کرے جو فجر کی بات سن کر صدمے میں چلا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر زرقا آگے بڑھ گئی۔ کہا تھا چھوڑ دو اسے، وہ ٹاکسک ہے، اس نے براہ راست صفدر سے کہا، جس کی اس دوران آنکھیں پھیلی تھیں اور اس نے براہ راست صفدر سے کہا جس کی اس دوران پھیلی آنکھیں سکڑی تھیں۔ زرقا کے لیے دل میں ایک نرم کونا تھا جو اب ختم ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ٹاکسک نہیں بلکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتی ہے، جو کچھ لوگوں کو جوائنٹ ٹو جوائنٹ ہٹ ہو جاتا ہے۔ حق ہاں، نرگسی آدمی نے بھی آدمیوں والا کام کر دکھایا تھا، کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ فجر کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہاں، وہ ڈائن ہی صحیح، پر کم از کم کھری تھی، ملاوٹ نہیں تھی اس میں، اور یہی بات باقیوں کو ناپسند تھی۔ پیچھے زین سبحانی کے دوست اسے بازوؤں سے پکڑتے وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے اس کا؟ ذرا نہیں ٹوٹا، سمجھتی کیا ہے خود کو؟ وہ بڑبڑا رہا تھا اور باقی اسے شانت کرنے کی کوشش میں تھے۔ ایک عورت، ایک خواب، ایک جستجو جو اسے روایات کی قید سے نکل کر اپنی پہچان بنانے کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک ایسی پہچان جو اس کے خواہشات، صلاحیتوں اور مقصد سے تشکیل پا ہوتی ہے۔ آج کی عورت ایک ایسی عورت ہے جو صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک مکمل انسان ہے۔ وہ ہر طرح کی روایات اور دباؤ سے آزاد ہو کر اپنے خوابوں کا تعاقب کرنا چاہتی ہے۔ اس کی سوچ، اس کی عزت نفس، اس کا مستقبل، سب اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ روایات کبھی کبھی قید بن جاتی ہیں، جو عورت کی آزاد سوچ کو قید کرتی ہیں، اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کرتی ہیں اور اس کی آزادی کو چھین لیتی ہیں۔ اس قید سے نکل کر اپنی پہچان بنانا ایک مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آج کی عورت کو اپنے اندر کی آواز کو سننا ہوگا، اپنے خوابوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کے لیے جدوجہد کرنا ہوگا۔ اسے سماجی دباؤ سے آزاد ہو کر اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور اپنے مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ عورت کی آزادی کا مطلب صرف روایات سے آزادی نہیں بلکہ سماجی تعصب اور ہر قسم کے ظلم سے آزادی ہے۔ یہ اس کی سوچ، اس کی عزت نفس اور اس کی زندگی کا حق ہے۔ یہ سفر مشکل ہوگا، لیکن ایک عورت کی قوت ارادی اور اس کا عزم اسے اس سفر میں کامیاب بنائے گا۔ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرے گی، اپنی پہچان بنائے گی اور دنیا کو بتائے گی کہ وہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ ایک طاقتور شخصیت ہے۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے گھٹنوں کو تھوڑا اونچا کیے، ان پر لیپ ٹاپ رکھے اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتا فخر عالمگیر وقفے سے اس پر نظر ڈالتا اور پھر سر تعصب سے ہلا کر دوبارہ سامنے سڑک پر مرکوز کر لیتا۔ ان کی گاڑی تیزی سے رینیکوٹ قلعے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فلک کی بے شمار منتوں کے بعد بالآخر وہ اسے رینیکوٹ لے کر ہی جا رہا تھا۔ آخر تم کیا لکھ رہی ہو؟ سارا دن ٹائپ کرتی رہتی ہو؟ تمہاری انگلیوں کے ساتھ تمہارا دماغ نہیں درد کرتا؟ اس نے 5 سال بڑے فخر نے
اس سے 5 سال بڑے فخر نے خوف سے کہا، پتہ نہیں فلک کو یہ لکھنے کا شوق کہاں سے لگ گیا تھا۔ ان کے تو پورے شجرہ نسب پہ کوئی رائٹر نہیں تھا، پر پتہ نہیں وہ کیوں پورا پورا دن سر کھپاتی رہتی تھی۔ میں عورت کی آزادی اور اس کی پہچان پر لکھ رہی ہوں، لیپ ٹاپ سے سر اٹھاتے فلک نے نارمل لہجے میں بتایا۔ سیاہ رنگ کے لان کی شلوار قمیض پہنے، جس کے گلے اور دامن پر کڑھائی شیشوں کے ساتھ کی گئی تھی، بالوں کی چوٹیاں بنائے وہ سنجیدہ سی بیٹھی تھی۔ سر پر سیاہ ریشمی دوپٹہ تھا اور پیروں میں سیاہ کولہاپوری چمپل۔ شدید گرمی کے باعث وہ بند جوتے نہیں پہن پائی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی فخر کا قہقہا ابھرا، بس کر دو بس کر دو، تم عورتوں نے تو آزادی اور پہچان کو ڈرامہ ہی بنا لیا ہے۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ اس کے ہنسنے پر فلک نے رخ موڑ کر اپنے سے 5 سال بڑے فخر کو دیکھا، یوں جیسے اس کا دماغ پھر گیا ہو۔ کیسا ڈرامہ؟ خوبصورت آنکھوں میں خفگی ابھری۔ اسے فخر کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں چمکتی نوز پن، جو اتنی ہی چھوٹی تھی کہ چمکنے پر ہی نظر آتی تھی، وہ خوب جچ رہی تھی۔ آزادی اور پہچان کا؟ وہ کندھے اچکاتے بولا، آپ کو کیا لگتا ہے آزادی کیوں چاہیے عورت کو؟ وہ رائٹر تھی، اسے چھوٹی چھوٹی باتیں الجھاتی تھیں جب تک کہ وہ ان کو کلیئر نہیں کر لیتی تھی۔ مرد ذات سے آزادی، اپنی من مرضی کرنے کی آزادی، کپڑوں کی آزادی، رشتوں کی آزادی، یہی تو چاہیے ایک عورت کو۔ وہ بھی زار سا بولا، یوں بھی ان کے خاندان میں عورت کے پر کاٹ کر رکھے جاتے تھے۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ فلک نے بھویں سکیڑے پوچھا۔ مڑی ہوئی پلکیں اٹھ بیٹھ رہی تھیں۔ 28 سال، فخر نے نہ سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ ایک عدد بیوی بھی ہے، 1 سال پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر فخر نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ عورت ذات کو نہیں جان پائے، وہ خفگی سے کہتی رخ پھیر گئی۔ ذہن خالی ہوا اور دل اچاٹ۔ وہ اب کھڑکی سے بھاگتے نظارے دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو تم بتاؤ، ایک عورت کو کیسی آزادی چاہیے؟ وہ محظوظ سا بولا، جانتا تھا کہ وہ منہ پھلائے بیٹھی ہے۔ اس کے سوال پر فلک نے رخ نہیں موڑا، لیکن اس کی آواز صاف سنائی دی۔ ایک عورت کو سوچنے کی آزادی چاہیے۔ ہاں، سوچ سمجھ کر اپنی مرضی کے کلب جانے کی آزادی، اپنی مرضی سے کلب جانے کی آزادی، چھوٹے کپڑے پہن کر پارٹی کرنے کی آزادی، مردوں سے مراسم بڑھانے کی آزادی۔ وہ اس کی بات کاٹتا متمسخرانہ بولا تو فلک نے رخ موڑ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، اس کی وہ بڑی بڑی آنکھیں سالم انسان نگل جائیں۔ اوکے سوری، وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ یوں بھی بھائیوں کا پسندیدہ کام بہنوں کو روسٹ کرنا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ بیسٹ سیلنگ رائٹر ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کو آزادی چاہیے تاکہ وہ آؤٹ آف دی باکس سوچ سکے۔ اسے کلب جا کر پارٹی کرنے کی نہیں، بلکہ اپنی پہچان کے سفر پر نکلنے کی آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ اسے مردوں سے مراسم رکھنے کی آزادی نہیں چاہیے، بلکہ اسے اتنی آزادی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ مشکل وقت میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو سکے۔ اسے اتنی آزادی چاہیے کہ جب وہ اپنی پہچان بنائے، جب وہ اپنا نام بنائے، تو اس کی شادی ہو جانے پر اس سے وہ نام نہ چھینا جائے، اس کی وہ پہچان برقرار رہے۔ ایک عورت کو اتنی آزادی چاہیے کہ وہ زندگی کے 20، 25 یا 30 سال گزار کر پڑھ لکھ کر اگلے گھر جائے تو اس کی تعلیم، اس کے علم کی قدر کی جائے، نہ کہ اسے الف بے پر لگا دیا جائے۔ ایک عورت کو اتنی آزادی چاہیے کہ اس کے مان کو سامان دیا جائے، اسے سر پر نہ بٹھایا جائے، پر نظروں سے بھی نہیں گرایا جائے۔ ایک عورت کو اتنی آزادی چاہیے کہ جب وہ کہے کہ وہ کسی انچاہے رشتے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسے تھوڑا وقت دیا جائے تاکہ وہ خود کو تیار کر سکے۔ ایک عورت کو اپنے عزت نفس، اپنے کردار، اپنے مان سمان کی آزادی چاہیے۔ ایک عورت کو ذہنی اور جسمانی تشدد سے آزادی چاہیے۔ ایک عورت کو عورت ہونے کے احساس کو محسوس کر کے اس پر فخر کرنے کی اجازت چاہیے۔ فلک نے رخ موڑ کر فخر کو دیکھا، جو اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ فخر ویرا،
ایک عورت کو بس اتنی آزادی چاہیے کہ وہ اپنی عورت ہونے پر فخر محسوس کر سکے۔ ایک جذب سے کہتی وہ فخر عالمگیر کو پل بھر کے لیے قائل کر گئی تھی کہ واقعی ایک عورت کو اس کی پہچان بنانے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم واقعی رائٹر ہو۔ وہ مسکرایا، حالانکہ اس کے لکھنے پر کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ 2 سال پہلے اس نے لکھنا شروع کیا تھا، ایک ناول لکھا تھا جو قارئین میں اپنے اچھوتے موضوع کی وجہ سے مقبول ہو گیا۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو اسے مزید لکھنے سے روک دیا گیا۔ تمہیں کتابیں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، وہ کافی ہے، کتابیں لکھ کر کیا کرو گی؟ ابا جی نے صاف صاف منع کر دیا۔ کئی دن وہ روتی رہی پر لکھنا نہیں چھوڑا، اور جب اس سے پبلشرز نے رابطہ کیا تو اس نے منع کر دیا، بلکہ ابا جی نہیں مانے۔ پھر جب یونیورسٹی کے رزلٹ آنے پر وہ ٹاپر نکلی تو اس کی خواہش پر اسے پبلشنگ کی اجازت مل گئی، اور اب اس کی پہلی کتاب مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ گھر کے مرد تو اس کی پڑھائی کے حق میں بھی نہیں تھے۔ اللہ کا دیا سب کچھ تو تھا، پھر پڑھ لکھ کر کیا کرنا تھا؟ پر وہ فرق عالمگیر تھی جس نے سب کو راضی کر دیا تھا، اور وہ مزید کیا سننا چاہتا تھا؟ ایک عورت کو اتنی آزادی چاہیے کہ کچی عمر میں اسے کسی ایسے مرد سے نہ باندھا جائے جو کبھی اسے لینے ہی نہ آئے، تاکہ وہ ساری عمر کی ذہنی اذیت سے بچی رہے۔ دل میں ہوک سی اٹھی تھی، اس بات پر فخر کے جبڑے بھیج گئے۔ کئی بار کہہ چکا ہوں میں کہ اس رشتے کو ختم کیا جائے، پر مجال ہے جو ابا مان جائیں۔ وہ اب سلگ رہا تھا، ختم کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ اب قرب زدہ نگاہیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کسی اچھے لڑکے سے تمہاری شادی ہوگی، رئیس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اسے کئی لمحے دیکھتی رہی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ رئیس کے علاوہ وہ کسی اور کو قبول نہیں کر پائے گی، پر لب وا نہیں ہوئے، لفظ گلے میں ہی دم توڑ گئے۔ ساری خوشی ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ تھک ہار کر اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سیٹ سے گردن اٹکاتے آنکھیں موند لیں۔ میرے انتظار کو عذاب مت بناؤ رئیس، چلے آؤ۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوئی جو تصور میں بھی اسے نہ سوچتا ہوگا۔ اوکے جی، تو آج کا ایپیسوڈ ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ اچھا، مجھے نا یہ ناول کافی سارے ناول سے نا انسپائر لگا ہے، جیسے اس کا جو یہ فجر کا جو کردار ہے ملکہ ملعون والا، وہ ملکہ بد کے کردار سے انسپائر ہے، زینیا سے، جو شاید میں نے آپ کو پچھلے 1-2 ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ جو زینیا حاکم تھی اس کا بھی سیم ٹو سیم یہی کیریکٹر تھا جو اس کا ہے، اور اس کا بھی کردار جو تھا نا، اس کے کیریکٹر کا نام بھی یہی تھا، ملکہ بد، بس اس میں ملکہ ملعون لکھا ہوا ہے، باقی سیم ٹو سیم کیریکٹر ہے ان دونوں کا۔ اور جو رئیس ہے نا، رئیس اورنگزیب، اس کا کیریکٹر بھی کیس کمبیر کے جیسا ہے، وہ بھی ایسے ہی نا ڈیزائنر ہوتا ہے، اور وہ عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں بناتا، لیکن وہ بناتا ہے صرف ایک ریڈ گاؤن، اور سیم اس کے اندر بھی وہی ہے جو مطلب رئیس نے بنایا ہے، صرف ایک ایسا تاج جسے وہ کئی سال سے کمپلیٹ نہیں کر سکا، لیکن اس کے لیے بھی اسے ایک مخصوص لڑکی چاہیے، اور سیم کیس کمبیر کو بھی یہی چاہیے تھا، ایک مطلب اس نے ایک ہی سنگل ڈریس بنایا تھا۔ کافی سارے پوائنٹس جو ہیں نا اس کے ناول کے، وہ بخت سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ بخت جو ناول تھا، آئی ہوپ آپ سب نے پڑھا ہوگا، وہ مہر النساء کا بہت زبردست ناول ہے وہ بھی، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں وہ بھی ریڈ کر دوں گی، لیکن ویسے وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے کافی جگہ پہ، تو آپ سننا چاہیں تو کہیں اور سے بھی سن سکتے ہیں۔ اور بتائیں کہ یہ والا ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ مجھے تو بہت زبردست لگ رہا ہے بھائی۔